اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ سورہ مائدہ کی اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل ایمان کے لیے شراب کو اور دیگر کچھ چیزوں کی حرمت کو ذکر فرمایا ہے۔ شراب کی حرمت بتدریج آہستہ آہستہ نازل ہوئی ہے، چونکہ شراب نوشی عربوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی اور وہ پانی کی طرح شراب پیا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے اس کے چھڑوانے میں ان کی طبیعتوں کی بڑی رعایت رکھی۔ اگر یک بارگی حکم آ جاتا کہ فوراً چھوڑو تو طبیعتوں پر بڑا شاق ہوتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آہستہ آہستہ ذہن سازی کر کے اس کی حرمت کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ وَمِنَ النَّخِيلِ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔ کھجور کے پھل سے، انگور سے تم جو ہے وہ ایک نشہ آور چیز بھی بناتے ہو اور تمہیں اس سے روزی بھی ملتی ہے۔ انسان کھجور کھاتا ہے، انگور کھاتا ہے، اور کھجور اور انگور سے شراب بھی بنتی تھی۔ تو سب سے پہلے اس آیت میں خالی اس بات کا ذکر کیا۔ تو جن لوگوں کی طبیعتیں سلیم تھیں، ان کے اندر سلامت زیادہ تھی، مزاج میں حساسیت بہت تھی، تو انہوں نے اس آیت کے سننے کے بعد خود ہی اپنے آپ کو اس چیز سے پیچھے کرنا شروع کر دیا۔ کچھ نفوس قدسیہ تو ایسے تھے کہ انہوں نے جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ کبھی بت پرستی کے قریب گئے، نہ کبھی شراب نوشی کے قریب گئے۔ اللہ نے آپ کی بچپن ہی سے حفاظت فرمائی۔ آپ کے صحابہ میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین، اور دیگر بھی کچھ صحابہ ایسے تھے کہ انہوں نے جاہلیت میں بھی، شرک اور کفر کی حالت میں بھی کبھی شراب نوشی نہیں کی۔ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اور بہت سے ایسے بھی تھے کہ شراب پیتے تھے۔ دوسری آیت نازل ہوئی کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، کہ اے میرے نبی، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ آپ ان کو کہتے ہیں کہ اس میں بڑا گناہ ہے اور کچھ منافع بھی ہیں لوگوں کے لیے، کچھ فائدے بھی ہیں، کچھ ظاہری فائدہ بھی نظر آتا ہے، لیکن اس کا گناہ زیادہ ہے۔ اس آیت کو سننے کے بعد بھی بہت سے سلیم الطبع لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ کہا کہ جس چیز کا نقصان اور گناہ بڑا ہوا ہو، فائدہ کم ہو، تو وہ چیز اس قابل نہیں کہ اس کو استعمال کیا جائے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ دنیاوی مفاد کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں نا، جہاں تھوڑے سے بھی نقصان کا اندیشہ ہو، ہم کہتے ہیں میں اس میں ہاتھ مت ڈالوں، نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں دین کے معاملے میں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے کہ جہاں کہیں کسی عمل میں نقصان کا اندیشہ ہو، بس اس سے بچیں، کہ اللہ کی نافرمانی ہو سکتی ہے، اللہ ناراض ہو سکتے ہیں، لہذا یہ کام نہیں کرنا، اس سے دور رہنا ہے۔ کسی حرام کے قریب بھی نہ جائیں کہ حرام میں پڑنے کا امکان ہو۔ حرام کا ارتکاب تو دور کی بات ہے، ایک مسلمان کے اسلام کے تقاضے کے بالکل خلاف ہے کہ وہ حرام کا ارتکاب کرے، بلکہ کو چاہیے کہ حرام کے قریب نہ جائے۔ حضرت عمر فاروق کے سامنے جب یہ آیتیں پڑھی جاتی تھی تو وہ بار بار دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے لیے کوئی شافی واضح بیان عطا فرما دے، شراب کے بارے میں کوئی ایسا بیان آ جائے کہ بس ہماری جان چھوٹ جائے۔ تیسری آیت اللہ نے اتاری، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ جب نشہ اتر جائے، تمہیں معلوم ہو جائے کہ تم زبان سے کیا کہہ رہے ہو، تو پھر نماز کے قریب جاؤ۔ اب ان تینوں آیتوں میں صریح حرمت شراب کی بیان نہیں کی گئی، اشارے اور کنائے میں ذکر کیا گیا، ذہن سازی کی گئی۔ جب یہ تیسری آیت نازل ہوئی تو پھر تو اکثر ہی لوگوں نے شراب کے پینے کو چھوڑ دیا، اور جو پیتے تھے تو وہ بھی ایسا کرتے تھے کہ فجر کی نماز کے بعد پی لیتے تھے، ظہر تک اس کا نشہ ختم ہو جاتا تھا،
اور عشاء کے بعد پیتے تھے، فجر کی نماز سے پہلے تک اس کا نشہ ختم ہو جاتا، لیکن درمیان میں نہیں پیتے، چھوڑ دیا انہوں نے۔ لیکن مکمل حرمت نازل نہیں ہوئی۔ مکمل حرمت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں اللہ نے ذکر فرمائی، جو آج ہم نے بھی تلاوت کی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے بعض صحابہ کو کہا جاؤ مدینہ منورہ کی گلیوں میں اعلان کرو کہ شراب حرام کر دی گئی، الا ان الخمر قد حرمت، اعلان کرو۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں ایک گھر میں تھا اور ایک مجلس لگی ہوئی تھی اور شراب نوشی ہو رہی تھی، اور جام کے اوپر جام لٹائے جا رہے تھے، ہاتھوں میں پیالے تھے، شراب ڈال ڈال کے پلائی جائے۔ وہ کہتے ہیں میں خود خدمت کر رہا تھا، میں خود شراب پلا رہا تھا۔ اچانک گلی کے کونے سے اور گلی سے آواز آئی، الا ان الخمر قد حرمت۔ یہ پیغمبر کی جانب سے اعلان کیا جا رہا تھا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شراب کے بارے میں یہ نہ کہا جائے کہ وہ حرام کی گئی، کہیں بس منع کیا گیا، اس سے بچو۔ حرمت کا لفظ قرآن کریم میں نہیں آیا۔ اس آیت کے بعد پیغمبر نے جو اعلان کرایا وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا، الا ان الخمر قد حرمت، حرام کر دی گئی۔ اگر ہم خالی اجتناب کا لفظ ذکر کر لیں اور اس پر اکتفا کر لیں تو اس کی جو قباحت ہے اس میں کچھ کمی آئے گی، حالانکہ اس کی قباحت میں زیادتی آنی چاہیے، اس کو زیادہ برا ہونا ثابت کرنا چاہیے کہ نہیں بہت ہی بری اور گندی چیز ہے۔ خود قرآن کریم کا طرز دیکھیے کہ رجس کا لفظ ذکر فرمایا، رجسن، کہ یہ چیزیں چند چیزوں کو ذکر کیا، شراب، جوا، بت اور پانسے کے تیر، فرمایا ہے کہ یہ گندگی ہے، گندی چیز ہے۔ رجس کہتے ہیں اس ناپاک و گندی چیز کو جس سے انسان کی طبیعت گھن کرے، اس کو چھوڑنا چاہیے، طبیعت نفرت کرے۔ اگر طبیعتوں میں اسے گھن نہیں آ رہی تو وہ طبیعت ہی خراب ہو گئی، وہ طبیعت بیمار ہے۔ اگر وہ صحیح ہوتی، صحت مند طبیعت ہوتی تو ان چیزوں سے ہمیشہ وہ گھن کرتی، نفرت کرتی کہ یہ چیزیں قابل عمل نہیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ تو جب یہ اعلان ہوا الا ان الخمر قد حرمت، تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ جیسی کان میں آواز آئی تو جس نے پیالہ اٹھا کر یہاں ہونٹ کے قریب کیا ہوا تھا اس نے اگلا گھونٹ نہیں بھرا، اس کو وہیں سے گرا دیا۔ یہ ان کی اطاعت تھی۔ حالانکہ جو شراب نوش ہو اس کے لیے شراب نوشی کو چھوڑنا یہ ایک بہت بڑی آزمائش اور مجاہدے سے کم نہیں ہوتا۔ وہ چوری چوری اس کو پیتا ہے جان چھڑانے کے لیے، کوئی ہیلے نکالتا ہے، ایک دم نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن صحابہ کرام کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ ان کے سامنے اللہ اس کے رسول کا جب حکم آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو اس پہ عمل کرنے سے روک نہیں سکتی۔ اب شراب کا دور چل رہا ہو، پی اور پلائی جا رہی ہو، اور ہونٹ کے قریب پیالہ موجود ہے اور کان میں آواز آتی ہے الا ان الخمر قد حرمت، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ چلو ایک گھونٹ پی کے پھر توبہ کر لوں گا، وہیں گرا دیتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہہ رہی تھی، اور جیسے بارش کے بعد مٹی گیلی رہتی ہے تو اس شراب کے اثر سے مدینہ منورہ کی گلیوں کی مٹی کافی دیر تک گیلی رہی اور اس سے شراب کی اسمیل آتی تھی۔ صحابہ نے مٹکے توڑ دیے، بہا دیے اس کو کہ بس شراب حرام ہو گئی۔ تو فرمایا کہ ایمان والو، بے شک شراب اور جوا، آج بہت سے مسلمان ہیں وہ شراب نوشی کرتے، اور وہ ویکینڈ ہوتا ہے جا کے شراب لے کر آتے، اور کوئی مخصوص تقریبات ہوتی ہیں اس میں شراب نوشی ہو رہی ہے، نوجوان ہیں، کوئی جو ہے وہ شیشہ پی رہا ہے، کوئی جو ہے وہ چرس میں لگا ہوا ہے، کوئی ہیروئن میں، کوئی شراب میں، اور اس کو حرام بھی نہیں سمجھ رہے، گناہ بھی نہیں سمجھ رہے۔ اب تو عورتوں کے اندر بھی یہ مرض جو ہے وہ متعدی ہو گیا ہے، عورتیں یہ جو ہے نشہ آور چیزیں استعمال کر رہی ہیں۔ اسلام نے مسکر کو حرام کرا، جو نشہ آور چیزیں حرام ہیں۔ ہم اس جان کے مالک نہیں ہیں، ہمیں بطور عاریت کے دی گئی ہے۔ ہر وہ چیز جو اس صحت اور جان کی نقصان دہ ہو ہمارے لیے وہ کرنا جائز نہیں ہے، ورنہ یہ اس دی ہوئی امانت میں خیانت ہے۔ اور جوا دیکھیں کتنا کھیلا جا رہا ہے، لاٹریاں ہو رہی ہیں، پرائز بانڈ لیے ہوئے ہیں، اس میں انعامات نکل رہے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہیں، جائیدادیں اس سے بن رہی ہیں اور خوش ہیں۔ یہ سب جب حرام انسان اختیار کر کے معاشرے میں جی رہا ہو تو سکون کیسے ملے گا؟ جس گھر کو دیکھیں اس گھر کی کہانی دردناک، المناک، افسوسناک۔ کیوں ہے کہ حرام درمیان میں آ گیا۔ جب حرام آیا ہے تو وہ اپنی نحوستیں لے کر آئے گا، وہ حرام اپنے برے اثرات لے کر آئے گا۔ پھر بیوی بھی نافرمان ہوگی، پھر بیوی کی بھی ناجائز تعلقات ہوں گی، اولادیں بھی نافرمان ہوں گی، اور لڑکے لڑکیوں کے آپس میں تعلقات، نامحرموں سے ملنا، یہ سب کچھ ہوگا۔ اور جب حلال آتا ہے تو اس کی پھر راحتیں، چین، سکون، اس کے اچھے اثرات آتے ہیں۔
اولاد فرمانبردار ہوتی ہے، بیوی اطاعت شعار ہوتی ہے. تو جوا بھی بہت کھیلا جا رہا ہے آج کل، اور شراب کا لائسنس لے کر مسلمان شراب بیچ رہا ہے. یہ مسلمان کا اسلام اور ایمان کہاں چلا گیا؟ یہ کیا کام کر رہا ہے؟ اور اس پیسے کو حلال کیسے سمجھ رہے ہیں؟ شراب سے ہونے والی آمدنی بھی حرام ہے، جوئے سے جو آمدنی ہوئی وہ بھی حرام ہے. پھر فرمایا والانصاب، انصاب نسب کی جمع ہے، بت کو کہتے ہیں. اب عام طور پر مسلمان تو خوش ہو جائیں گے ہم تو بت پرستی نہیں کر رہے، اچھی بات ہے، لیکن کیا ہمارے گھر بتوں سے پاک ہے؟ کبھی شو پیس کی صورت میں گھوڑا رکھا ہوا ہے، کوئی جو ہے وہ کسی جاندار کی تصویر لگائی ہوئی ہے، کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے تو اس کے لیڈر کی تصویر لٹکائی ہوئی ہے، گھر کے اندر اپنے مرحوم ماں باپ کی تصویر لگائی ہوئی ہیں، اپنی تقریبات کے البم بنا کے اور ان کے فریم بنا کے گھروں کی دیواروں پہ لگائے ہوئے ہیں، اور بڑے مطمئن ہیں کہ ہمارے گھر میں تو بت نہیں ہے، یہ جاندار کی تصویر بھی تو بت ہے. حدیث شریف کی روح سے جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. جن فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں، جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ رحمت کا باعث ہو، وہ ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے. پھر گھر میں چین و سکون کیسے آئے؟ ہاں وہاں موت کا فرشتہ آئے گا، وہاں عذاب کے فرشتے آئیں گے، لیکن رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ سورۃ او کلب، بعض روایتوں میں یہ بھی آیا کہ جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو، ذی روح کی تصویر ہو، اس گھر میں فرشتے رحمت کے داخل نہیں ہوتے. جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. آج گھروں میں کتے لوگوں نے پالے ہوئے، چند کتوں کا استثناء ہے. کسی کو اپنے کھیت کی حفاظت کے لیے کتا رکھنے کی ضرورت ہے، کسی کو اپنے مال مویشیوں کی حفاظت کے لیے مرغیاں پالی ہوئی ہیں، بکریاں ہیں، گیدڑ وغیرہ آتے ہیں گاؤں دیہاتوں میں، ان سے بچانے کے لیے کتا پالا ہوا ہے. کسی کا جو ہے وہ شکار کا معاش ہے، وہ شکار کرتا ہے، اس سے کماتا ہے، اس نے کتے کو سدایا ہوا ہے، کتوں سے شکار کرتا ہے. تو یہ کلب ماشیہ، کلب الزرع اور کلب الصید عربی میں کہتے ہیں. کلب الماشیہ جانوروں کی رکھوالی والا کتا، کلب الزرع کھیتی کی حفاظت والا کتا، اور کلب الصید شکار کرنے والا کتا. یہ منع ہے. باقی شوقیہ گھروں میں پالنے والے کہ عورتیں اس کو ٹہلا رہی ہیں، صبح لے کے جا رہی ہیں، عورتیں ہی کام کر رہی ہیں اور مرد اس کو شوق اپنے لے کے جا رہا ہے. یہ انگریزوں سے شوق ہمارے اندر آیا ہے، اسلام کے دشمنوں سے، مغرب کے کلچر سے یہ مسلمانوں کے اندر بات آ گئی. وہ کتے کے منہ سے منہ لگا کر اور وہ جس برتن میں منہ ڈال رہا ہے اسی میں کھا رہے ہیں، ساتھ گھر میں چل رہے ہیں. لعاب کتے کا جس برتن میں گرے اس برتن کا پانی ناپاک ہو جاتا ہے، جس کپڑے پر گرے وہ کپڑا ناپاک. کتا ایک نجس جانور ہے، اس کو گھروں میں پالا ہوا، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. تو یہ بت تو ہمارے گھروں میں موجود ہیں. ایسے رسالے موجود ہیں جس میں جاندار کی تصویریں ہوتی ہیں، اخبار آتا ہے جاندار کی تصویر گھروں کے اندر موجود. 5 وقت کی نمازیں بھی چل رہی ہیں، زکاتیں بھی دے رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، اس حرام سے نہیں بچ رہے. حدیث شریف کی روح سے اتق المحارم تکن اعبد الناس. حضرت ابو ہریرہ کو آپ نے خطاب فرمایا، اے ابو ہریرہ حرام سے بچو، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ، تم سب سے بڑے عابد ہو گئے. اگر حرام سے نہیں بچ رہے تو عبادت بھی تمہیں خاص فائدہ نہیں دے گی. جیسے کوئی آدمی بد پرہیزی کر رہا ہو اور مقوی بھی چیزیں کھاتا ہے اور نقصان دہ چیزیں بھی کھا رہا ہے. والازلام، اور ظلم کی جمع ہے ازلام، 500 کے تیر. جاہلیت میں قریش میں اور عربوں میں یہ ایک بات تھی کہ چند تیر کعبے کے مجاور کے پاس ہوتے تھے. جب کوئی کام ان کو کرنا ہوتا، بڑا مثلا رشتہ کرنا ہے، کوئی تجارتی سفر کرنا ہے، یا انہوں نے کچھ مشترکہ پیسے جمع کیے برابر، کوئی چیز خریدی، اب اس کو تقسیم کرنا ہے تو ان تیروں سے تقسیم کرتے تھے، فیصلے ان تیروں سے کرتے تھے. جیسے آج کل لاٹری کی صورتیں ہیں، وہ سب اس ازلام میں داخل ہیں. لاٹری میں انعام نکل رہا ہے اور وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں میں بھی نکل رہے ہیں کہ ایک لاٹری لی فلاں کی، اس میں اتنے پیسے نکل رہے. یہ سب قمار اور جوئے کی صورتیں ہیں. جیسے جوا حرام ہے، لاٹری بھی حرام. رجسن فرمایا گندی چیزیں، یہ گھن کرنے والی چیزیں، بہت بیکار چیزیں ہیں. من عمل الشیطان، شیطان کے کاموں میں سے ہیں، یہ مسلمان کے کاموں میں سے نہیں ہے. فاجتنبوہ، اس سے بچو، لعلکم تفلحون، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے. حرام سے بچو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اگر کامیابی چاہتے ہو ان سب چیزوں سے بچو. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. آگے جو ہے وہ شراب اور جوئے کے کچھ مفاسد
اور کچھ نقصان کی چیزوں کو اللہ ذکر فرما رہے ہیں. فرمایا بے شک شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان میں بغض و عداوت کو ڈال دے. وہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان میں دشمنیاں ہوں, نفرتیں ہوں. اس وجہ سے وہ تمہیں شراب کی طرف رغبت دلاتا ہے, اس وجہ سے وہ تم کو جوئے کی طرف لے کے جاتا ہے. شراب اور جوئے کی وجہ سے تمہارے درمیان میں دشمنی اور نفرتوں کو وہ واقع کرنا چاہتا ہے. شراب جب انسان پی لیتا ہے نشے میں ہوتا ہے, اول فول بکرا ہوتا ہے, اس کے منہ سے گالیاں بھی نکلتی ہیں. جس کو گالی دے گا اس سے اس کی عداوت ہو جائے. کسی کو ماں کی گالی, کسی کو باپ کی گالی, کسی کو بہن کی گالی وہ دے رہا ہے اور شراب کے نشے میں دے رہا ہے, نتیجتاً وہ اس سے دشمنی کرے گا. تو یہ شیطان دشمنی ڈال رہا ہے. ایسے ہی جوا کھیلنے والا, اس میں جو ہارتا ہے اس کو جیتنے والے سے ضرور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے. اور عربوں کے ہاں تو جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ وہ اس جوئے کے اندر اپنی بیٹیوں کو, ماؤں بہنوں سب کو ہار جایا کرتے تھے. آج بھی کچھ ایسے ناعاقبت اندیش لوگ ہیں کہ وہ سب داؤ پہ لگا دیتے ہیں, گھر بھی لگا دیتے ہیں, بیوی بچوں کو بھی لگا دیتے ہیں. یہ کتنا بڑا ایک حرام ہو رہا ہے. فرمایا کہ یہ تو ظاہری دنیاوی نقصان سمجھ میں آ گئے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ, اور اس کا ایک روحانی اور اخروی نقصان بھی ہے کہ تم کو اللہ کے ذکر سے روکتا ہے. شیطان چاہتا ہے کہ تم کو اللہ کے ذکر سے روک دے, اللہ کی یاد سے روک دے. اب شراب کے نشے میں وہ کیا اللہ کو یاد کرے گا, اور جوا کھیلنے والے کو کیا نماز کی فرصت, وہ تو جوا کھیلنے میں لگا ہوا ہے. نہ وہ روزے کا اہتمام کرتا ہے, نہ نماز کا اہتمام کرتا ہے, نہ زکاتیں دیتا ہے. وعن الصلاۃ, ذکر اللہ کے ساتھ خاص طور پہ نماز کو ذکر کیا, حالانکہ ذکر اللہ میں نماز بھی شامل ہے. یہ نماز کی اہمیت بتلانے کے لیے, اللہ کے ذکر اور نماز کی اہمیت کو بتلانے کے لیے فرمایا کہ شیطان شراب اور جوئے کی وجہ سے تم کو اللہ کی یاد اور نماز سے روکنا چاہتا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, کیا تم باز نہیں آتے, کیا تم اس کو چھوڑتے نہیں. یہ ایک سخت جملہ تھا کہ دیکھو اگر باز نہیں آتے ہم کوئی اور طریقہ اختیار کریں گے. جب آیت نازل ہوئی تو عمر فاروق نے فوراً کہا انتہینا یا رب, انتہینا یا رب, اے پروردگار ہم رک گئے, ہم باز آئے, ہم نے چھوڑ دی, ہم نہیں کریں گے. فوراً یہ بات کہہ دی. وہ سمجھتے تھے, اس لہجے کو سمجھتے تھے کہ اللہ کا یہ لہجہ کیسا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, کہ اب بھی باز نہیں آتے. ہم کسی کو انسان غصے میں کہتا ہے, جب سمجھا رہا ہوتا ہے, آخر میں کہتا ہے دیکھو اگر اب باز نہیں آئے تو تمہاری خیر نہیں, چھوڑیں گے نہیں تم کو. یہ ایک سخت جملہ ہوتا ہے, ایک دھمکی ہوتی ہے. تو فوراً انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا انتہینا یا رب, ہم باز آئے ہیں پروردگار. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی, اور ان کی نافرمانیوں سے بچو. وَاحْذَرُوا, ان کی مخالفت سے بچو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, اگر تم نے روگردانی کی, اگر تم نے منہ موڑا, فَاعْلَمُوا, جان لو, أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, بے شک ہمارے رسول پر تو کھلا پہنچانا ہے, باقی فیصلہ ہم کریں گے اور سزا ہم دیں گے, عذاب دینا ہمارا کام ہے. ہمارے نبی کا کام تو پہنچانا ہے, اس نے پہنچا دیا. اللہ کے نبی نے صاف صاف کھول کھول کے شریعت کے احکام عمل کر کر کے دکھلا دیے, اور صحابہ نے اس کو محفوظ کیا, عمل کیا, آگے امت تک پہنچایا. اور اسی طریقے سے تابعین, تبع تابعین, سلف صالحین, ائمہ مجتہدین اور نائبین رسل یہ کام کر رہے ہیں. قیامت تک دین کو صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے. اتنا کام تو ہے ان لوگوں کا. اب عمل کرنا نہ کرنا وہ سامنے والوں کا کام ہے. اگر کریں گے تو فائدہ ہے, نہیں کریں گے تو اپنا ہی نقصان ہے. ہمارے ذمے, رسولوں کے ذمے, انبیاء کے ذمے, ان نائبین کے ذمے تو خالی پہنچانا ہے. لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طُعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو کچھ حضرات نے آ کر آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی, جو لوگ شراب پیتے تھے, جوا کھیلتے تھے اس کی حرمت سے پہلے, اور پھر ان کا انتقال ہو گیا, مر گئے. اب ان کی حرمت آئی ہے تو ان کا کیا ہوگا؟ جو تحریم سے پہلے ان کاموں کا ارتکاب کر کے انتقال کر گئے, تو ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ اس پر اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کوئی گناہ نہیں ہے. فیما طعموا, ان چیزوں میں جو انہوں نے کھا لیا, جو حرمت سے پہلے کھایا, جو پیا, جو شراب پی لی, جو حرام کھا لیا تحریم سے پہلے, لیکن وہ ایمان والے تھے, عمل صالح کرنے والے تھے, ان پہ کوئی گناہ نہیں. اللہ نے سب معاف کر دیا. اس لیے کہ انسان تو تحریم کے بعد اب مکلف ہوا ہے کہ اس سے بچے. جب تک ایک چیز کو حرام نہیں کیا گیا اس سے بچنے کا مکلف نہیں. جو نہیں بچا تو کوئی اس پہ گناہ نہیں. لیکن یہ شرط ہے کہ ایمان لا چکا ہو, عمل صالح کرتا ہو.
اگر ایمان ہی لے کر نہیں آیا تو اس کا بیڑا غرق ہی ہے اور کیا ہے. پھر فرمایا کہ اذا متقوا وآمنوا، جب کہ وہ بچے، ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، تقوی کے ساتھ رہیں. یہ دوبارہ ثبات علی الایمان کو ذکر فرمایا، تاکید کے لیے پھر فرمایا ایمان لائیں، ایمان پر جمے رہیں، نیک عمل کریں اور استقامت کے ساتھ نیک عمل کرتے رہیں. ثم اتقوا وآمنوا، پھر بچیں اور ایمان لائیں. ثم اتقوا واحسنوا، پھر بچیں اور نیکیاں کریں. بار بار تاکید کے لیے فرمایا. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ کفر و شرک سے بچے. یا 3 دفعہ فرمایا ثم اتقوا ثم اتقوا ثم اتقوا. پہلے فرمایا اذا متقوا، ایک دفعہ فرمایا، پھر کہا ثم اتقوا، پھر کہا ثم اتقوا. تو مفسرین کا دوسرا قول یہ ہے کہ پہلے اتقوا کا مطلب یہ ہے کہ جو کفر و شرک سے بچے، پھر کہا ثم اتقوا، پھر بڑے بڑے گناہوں سے بچے، پھر کہا ثم اتقوا، پھر چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرمانا کوئی گناہ نہیں. تو تقوی کے ساتھ جو رہتا ہو، جو نیک عمل کرتا ہو، جو کفر سے حرام سے بچتا ہو، تو اگر اس سے پہلے کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں اب اس پہ کوئی گناہ نہیں، سب معاف ہے. واللہ یحب المحسنین، اللہ محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں سے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ہم سب کو حرام سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ حرام آمدنیوں سے، اے اللہ حرام لقمے سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے خاندان والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ساری امت مسلمہ کو حرام سے بچا لیجیے. اے اللہ ہم سب کو فرائض پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ قرآن کریم کو صحیح طرح پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو آخرت کی نعمتیں، آخرت کی راحتیں ہم سب کے لیے مقدر فرما. اے اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جب تک زندگی ہے سعادت کی، اطاعت کی زندگی نصیب فرما. اے اللہ جب وقت آخر ہو تو زبان پہ کلمہ ہو. اے اللہ آپ کی رضا ہو. اے اللہ ہم سب کو حسن خاتمہ کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا صحت عافیت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرما. اے اللہ پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو کسی بھی غم میں ہے، پریشانی اور دکھ میں ہے، اے اللہ سب کے دکھوں کا مداوع فرما، سب کی پریشانیوں کا حل فرما. اے اللہ ان حاضرین کے دلوں میں جو بھی جائز خواہش ہے، اے اللہ جو بھی جائز مراد ہے سب کو غیب سے پورا فرما. اے اللہ جو بھی مشکل ہے اس کو حل فرما. اے اللہ جو بھی نیک مقصد ہے اس میں کامیابیاں نصیب فرما. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.